بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فاقصروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ إلى آخر الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، جہاں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قیامت بھی خاص جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسد اطہر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی موت کے بعد بھی ان کے اجسام قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ باب الجمعہ ہے، یعنی جمعے کے بیان۔
ان دو حدیثوں کی تشریح سننے سے پہلے کچھ تمہیدات سماعت فرما لیں۔ دن رات کی 5 فرض نمازیں جن کے باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، ان کے علاوہ وہ سنن اور نوافل جو انفرادی طور پر ہی پڑھے جاتے ہیں، ان سب کے متعلق تو بہت ساری حدیثیں 5 نمازوں کے متعلق، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے، یہ 5 نمازیں ہیں، ان کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس کے سنن اور نوافل کے بارے میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ کتاب میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اس باب میں خصوصی طور پر جمعے کی نماز کا ذکر شارحین حدیث نے کیا ہے، اور اس جمعے کے دن میں ایک امتیازی شان بھی ہے، اس لیے اس کو خصوصی طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ جمعے کا دن جو ہے یہ ایک ہفتہ واری اجتماع ہے، جیسے عیدین سال بھر کا اجتماعی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، وہ سالانہ اجتماعی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن یہ سارے ہفتے کا اجتماع ہے، یعنی ہفتہ وار۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ذکر کی ہے، اسی لیے ایک سورہ ہی نازل فرما دی، سورہ جمعہ، اور حدیث میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ جہاں تک 5 نمازوں کا معاملہ ہے، حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں میں جو جماعت ہوتی ہے، اس جماعت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، محلے کے لوگ ہی جمع ہوتے ہیں، جو مسجد کے اڑوس پڑوس مسلمان گھرانے ہیں اور مسجد کا محلہ ہے، وہی لوگ 5 وقت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک محدود حلقہ ہوتا ہے جو 5 نمازوں میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جمعے کا دن جو اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر بہت مصلحت ہے، حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے جمعے کے دن کو ہفتہ واری دن کہا ہے، اب ایام الجمعہ، تو گویا کہ پورے ہفتے کا یہ ایک بہترین دن ہے جو کہ جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کا جو وقت رکھا ہے یہ بھی سمجھنے کا ہے، کوئی دوسرا وقت نہیں رکھا، بلکہ ظہر کا ہی وقت رکھا ہے، جو کہ جمعے کے دن دوگانہ نماز ادا کرنے کے لیے بہت ہی موزوں وقت ہے۔ دوسرے وقت کو اللہ نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ ظہر ہی کے وقت میں جمعے کو رکھا ہے۔ اور اسی لیے جمعے کے دن 2 ہی رکعت رکھے ہیں، برخلاف ظہر میں 4 رکعت، لیکن جمعے کا دن یہ ہفتہ واری اجتماع ہونے کی وجہ سے، حکمتیں اور مصلحتیں ہونے کی وجہ سے 2 رکعت رکھی ہیں، اور جو ظہر میں 4 رکعت ہیں، 2 رکعت یہاں پر کم کر کے اللہ نے خطبے کو لازمی قرار دے دیا کہ دیکھو یہ خطبہ بھی گویا کہ 2 رکعت کا قائم تھا۔ عربی جو خطبہ ہے اس کو 2 رکعت نماز کا قائم مقام بنایا، کیونکہ زیادہ وقت اس میں لینا بھی نہیں
موضوع ہوئے، اس لیے اللہ نے تخفیف کر کے 2 رکعت کو رکھا اور خطبہ کو لازمی قرار دیا۔ اللہ نے جمعے کا دن ہی کیوں انتخاب کیا؟ ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، چہارشنبہ ہے، جمعرات ہے، ان دنوں کو کیوں نہیں انتخاب کیا جمعے کے لیے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ 7 دنوں کا ہوتا ہے، ان 7 دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعے ہی کا دن ہے۔ ہفتے میں جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے زیادہ اہم اور بابرکت جو دن ہے وہ جمعے ہی کا دن ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جمعے کا دن انتخاب فرمایا۔ اس کو اور بھی آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان ہے، رمضان پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خصوصی رات بھی اللہ نے رکھ دی، جبکہ پورا رمضان رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن ایک خصوصی رات شب قدر بھی رکھ دی۔ اسی طریقے سے دن جو 24 گھنٹے کا ہے، ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، تو اگرچہ دن کا ہر منٹ قیمتی ہے، دن کا ہر منٹ قیمتی ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو رات کی آخری پہر ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہونے کا اہم وقت ہے۔ اسی لیے تہجد کے وقت میں حضرات علماء کرام اور حضرات صوفیاء کرام اور نیک بندے اس خاص وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ دن کے اور بھی اوقات جو ہیں فضیلت والے ہیں، لیکن ایک خاص وقت رکھا تہجد کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سارے ہفتے میں جمعے کے دن کو ایک مقام عطا کیا۔ اگرچہ ہر دن افضل، ہر دن بہترین ہے، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، پیر، منگل، چہارشنبہ، کوئی سا دن، لیکن سب افضل، لیکن جمعے کے دن کو اللہ نے بہت ہی بابرکت بنایا ہے، اور اسی لیے اس کے اندر تاکیدی حکم دیے ہیں بندوں کو کہ دیکھو اس جمعے کے دن میں کچھ چیزیں ضروری ہیں جو کرنی چاہیے۔ تاکید کر دی امت مسلمہ کو کہ دیکھو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، میسر ہو تو خوشبو لگا لینی چاہیے۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں سے روحانی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ نماز جمعے کے دن جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، روحانی کیفیت کو بدلنے کے لیے اللہ نے جمعے کے دن 2 رکعت رکھی، لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ نے کہا کہ خوشبو لگاؤ، بہتر سے بہتر کپڑے پہنو، غسل کرو۔ کیوں؟ تاکہ روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی تمہاری مشابہت فرشتوں سے ہو جائے، اس لیے کہ فرشتے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اسی لیے روحانی اعتبار سے بھی اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ نماز بھی ادا کرو، اس کے لیے تاکیدی حکم دے دیے، اور ظاہر کو بھی کہا کہ ظاہر کو بھی اچھا بنا لو تاکہ تمہاری نورانی مخلوق سے مشابہت ہو جائے، اور نورانی مخلوق تمہارے صفوں میں آ کر شامل ہو سکے۔ اسی لیے آپ نے حدیث سنی کہ جمعے کے دن مین گیٹ پر جو ہے فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دفتر لے کر، جیسے ہی خطبہ شروع ہوا فوراً سب کے سب فرشتے نمازوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے جمعے کے دن کو 12 بنایا۔
اب اس جمعے کے دن پر اللہ کے نبی کی ایک عظمت اور فضیلت والی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے، ہر دن آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پیدا کس دن ہوئے حضرت آدم علیہ السلام؟ جمعے کے دن۔ اور جو جنت میں داخل ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ جمعے ہی کا دن تھا۔ اور جنت سے باہر دنیا میں جو اللہ نے بھیجا حضرت آدم اور حوا کو، وہ جمعے ہی کا دن۔ پیدا بھی ہوئے جمعے ہی کے دن، جنت میں داخل ہوئے تو بھی جمعے کے دن، جنت سے باہر ہوئے دنیا میں بھیجا دونوں کو تو وہ جمعے ہی کا دن۔ اور ساتھ ہی ساتھ قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعے ہی کا دن۔ تو دیکھیے کتنی فضیلتیں جمعے کے دن سے متصل ہیں۔ یہ حدیث جمعے کے دن کی فضیلت پر ہے۔ دوسری حدیث حضرت اوس بن ثقفی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس میں بھی جمعے کے دن خصوصی وظیفہ اور معمول کو بتایا کہ جمعے کے دن کرنا کیا ہے۔ جمعے کے دن کرنا کیا ہے؟ اس حدیث میں بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات بھی ہوئی، اسی میں قیامت کا سور بھی پھونکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ یعنی سارے کے سارے جن اور انس پر جو موت طاری کریں گے اللہ رب العزت قیامت برپا کر کے، وہ جو نہیں کریں گے، کوئی زندہ نہیں، سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو بہترین بناؤ، اور بہترین بنانے کے لیے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ زندہ تھے، ہمارے درمیان میں تھے، تو ہم لوگ درود پڑھتے تھے تو آپ پر پہنچ جاتا تھا، لیکن آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی میرے اوپر درود بھیجا کرو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب وفات پا گئے، آپ تو قبر میں چلے گئے، اور مٹی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی جسم کو کھا جاتی ہے، تو آپ جب دفن ہو گئے، آپ جب مٹی میں چلے گئے تو مٹی تو آپ کو بھی کھا جائے گی، پھر کیسے ہمارا درود آپ تک پہنچے گا؟ اب سمجھنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جانثار ساتھیوں، میرے اوپر جان فدا کر دینے والے ساتھیوں، سنو، میں کیا جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اور جن کو بھی وفات ہوئی اور سب کے سب دنیا سے گئے، میں بھی جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے سب نبیوں کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب زندہ کیسے ہیں؟ یہ بات ایسی ہے کہ اس میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں، بس اللہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نبی جو ہے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو حیات اخروی کی زندگی ملتی ہے، یعنی اس عالم کے بعد کی زندگی ملتی ہے قبروں میں۔ اب ملتی ہے تو اب ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اب انہیں یہ ایمان بنانا ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو
یہ بالکل اٹل. اسی کو کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی. یہ زبردست عقیدہ ہے نبیوں کے بارے میں. اگر کوئی اس وقت کہہ دے کہ نبی قبروں میں زندہ نہیں ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے, ایمان سے نکل. اس لیے کہ یہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی مضبوط عقیدہ ہے, عقیدہ حیات النبی, کہ سارے کے سارے نبی زندہ. تو جب زندہ ہے تو درود حضور کی امتی جب بھی پڑھیں گے فرشتے فوراً پہنچا دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود میرے اوپر پہنچانے کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے, اسی لیے بے دھڑک ہو کر میرے اوپر درود پڑھا کرو اور تمہاری درود میرے تک پہنچے. حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ جو قبروں میں انبیاء زندہ ہیں, اس طرح بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان مر جائے, عام آدمی مر جائے, اگر ان کو دواؤں کے ذریعے سے اس کی باڈی کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے 2 دن تک. دواؤں کے ذریعے سے اگر اس کی باڈی کو رکھنا چاہے تو بہت دنوں تک رکھ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ قادر ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی کے اندر رکھے. اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. مٹی کو حکم بھی دے کر کے رکھ سکتے ہیں کہ مٹی تجھے نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں. تو ہر چیز تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, اب آگ کی خاصیت کیا تھی؟ جلانا تھا, لیکن جلائے. اسی طریقے سے انبیاء کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اخروی زندگی دے کر ہوتے ہیں. تو وہ سب کے سب نبی جو ہیں قبروں میں زندہ ہیں. جمعے کی دن کی خصوصیت میں حضرات علماء کرام نے یہاں پر فرمایا کہ جمعہ جو قائم کیا جائے گا وہ شہر میں قائم کیا جائے, اور جمعے کو رکھا بھی اسی لیے کہ دور دراز کے محلے والے ایک جگہ اکٹھا ہو کر جمعے کی 2 رکعت نماز ادا کریں. یہاں پر شارحین حدیث نے ایک نقطہ لکھا. معلوم یہ ہوا کہ مختلف بستیوں میں جمعہ قائم کرنا جائز ہے, درست نہیں. ہر بستی میں جمعے کی نماز الگ الگ مسجدوں میں قائم کرنا درست نہیں. جمعے کا منشا مقصد کیا ہے بتایا گیا کہ جمعے کا منشا مقصد ہی یہی ہے کہ دور دراز کے محلے والے بڑی مسجد میں آ کر جمع ہو اور 2 رکعت جمعے کی نماز ادا کریں. اب بڑی مسجد میں اگر جمعہ رکھا گیا اور وسیع عریض مریض مسجد ہو, کوئی تنگی نہ ہو, کشادہ جگہ ہو اور آرام سے سارے محلے والے پڑھ سکتے ہوں, تو اب کیا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اسی بڑی مسجد میں جمعہ قائم کیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں تنگی ہے, جگہ نہیں, بس آ رہی ہے, تنگی ہے, تو پھر حضرات فقہائے کرام, حضرات مفتیان کرام نے مسئلہ آگے ذکر کیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر دوسری مسجد میں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بڑی مسجد ہو, کشادہ جگہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو, سارے محلے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس جامعہ مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھیں. لیکن ہو کیا رہا, گلی گلی کوچوں کوچوں میں جمعے کی نماز رکھے, یہ درست نہیں. اور یہ چیز حضرات شارحین نظام محدثین نظام فرماتے یہ چیز عہد نبوی میں بھی ہم دیکھتے اور دور صحابہ بھی میں ہم نے دیکھا
اور دور صحابہ کے بعد تابعین کا جو دور آیا اس وقت تک بھی اسی بات پر لوگ قائم تھے کہ ایک بڑی مسجد میں دور دراز کے محلے والے جمع ہوتے اور جمعے کی نماز ادا کرتے۔ عہد نبوی میں بھی یہی مثال تھی، دور صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، اور بہت دور تک ایسے ہی حالات چلے۔ لیکن تابعین کے بعد ایسا ہوا کہ محلے میں لوگوں نے جمعہ قائم کر، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ محدثین نظام نے اس کو جمعے کے مقصد اور منشے کے خلاف بتایا۔ تو ہمیں اہتمام یہ کرنا ہے کہ جب جمعے کا دن آئے تو خصوصی طور پر جمعے کے لیے یہ کریں کہ جمعے کی تیاری پوری طرح کریں، اور جو چیزیں بتائے گئے ہیں وہ چیزیں کریں، اور درود کثرت سے پڑھیں۔ اور حضرات محدث نظام نے یہاں پر جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے رمضان کو قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور قرآن کریم کو رمضان سے زیادہ لگاؤ ہے، جمعے کے دن کو درود سے زیادہ لگاؤ ہے۔ اسی لیے محدث نظام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ اس کی وضاحت کرتے ایک اور بات حضرات محدث نظام نے فرمایا، جیسے حج کے لیے، حج والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے لبیک اللہم لبیک کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا، اسی طریقے سے جمعے کے دن میں امت مسلمہ کو سبق دیا گیا کہ کثرت سے درود پڑھو۔ لیکن ہم یہ چیز نہیں کرتے۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جمعے کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعے کے دن کو ایک بہترین ہمیں دن بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔